السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو نوائے اردو 10ویں کلاس کی کتاب کا ہے۔ لیسن نمبر آج ہم 9 کریں گے، چک بست لکھنوی۔ تو ان کے بارے میں جو اس کے بارے میں ان کے جو شاعر ہیں، ان کے بارے میں جو مضمون لکھا ہے انہوں نے، وہ مصنف ان کا نام ہے آل احمد سرور۔ تو ان کے بارے میں ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، مصنف جو ہمارے رائٹر ہیں ان کے بارے میں، کہ وہ سن 1911 میں پیدا ہوئے تھے اور 2002 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ آل احمد نام سرور تخلص بدایوں کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد سینٹ جونز کالج آگرہ سے BSc اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پہلے انگریزی پھر اردو میڈیم میں MA کیا۔ 1934 میں علی گڑھ میں انگریزی کے اور 1936 میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1 سال رضا کالج رامپور کے پرنسپل بھی رہے۔ بعد میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ریڈر کی حیثیت سے کام کیا۔ 1955 میں پروفیسر کی حیثیت سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں واپس آ گئے۔ 1958 سے ریٹائرمنٹ تک اسی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے پروفیسر اور صدر کے فرائض انجام دیے۔ سرور صاحب 18 برس تک انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری بھی رہے۔ انہوں نے ہماری زبان اور اردو ادب کے مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ آل احمد سرور اردو زبان کے صاحب طرز ادیب اور ممتاز نقاد تھے۔ تنقید جیسے موضوع کو انہوں نے اپنے دلکش تحریر کے ذریعے ایک پسندیدہ اور شائستہ فن بنا دیا۔ سرور صاحب کی تصانیف میں تنقیدی اشارے، نئے اور پرانے چراغ، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، مسرت سے بصیرت تک قابل ذکر ہیں۔ تو یہ والا مضمون جو انہوں نے لکھا ہے، تو ان کی سرور صاحب کی جو آپ بیتی ہے، اور یہ مضمون چک بست لکھنوی سرور صاحب کی ریڈیائی تقریروں کے مجموعے تنقیدی اشارے سے ماخوذ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ہے چک بست لکھنوی کے بارے میں لکھا ہے۔ تو یہ پورے سبق کا میں خلاصہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ ریڈ تو آپ نے چیپٹر کر ہی لیا ہوگا بک میں سے۔ تو اردو کے مشہور نقاد آل احمد سرور مرحوم نے یہ مضمون چک بست کی شخصیت اور شاعری پر لکھا ہے۔ اس مضمون کی ابتدا میں سرور صاحب نے چک بست کی پیدائش اور ان کے خیالات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ چک بست 1882 میں فیض آباد UP میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگوں کا لکھنؤ سے تعلق تھا، اس لیے وہ لکھنؤ آ گئے، یہی تعلیم مکمل کی۔ سن 1905 میں کیننگ کالج سے BA LLB کرنے کے بعد وکالت شروع کی۔ سن 1926 میں 45 سال کی عمر میں اچانک انتقال ہو گیا۔ شعر و ادب کا ذوق بچپن ہی سے تھا اور لکھنوی مذاق رگ رگ میں تھا، رچا ہوا تھا۔ چک بست نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ ایک طرف پرانے خیالات کے لوگ تھے، تو دوسری طرف نئی تہذیب کی روشنی نئی نسل کو متاثر کر رہی تھی۔ چک بست روشن خیال تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ قدامت کی اچھی باتیں برقرار رہیں اور جہاں کہیں کمی یا خامی ہے اسے دور کیا جائے۔ وہ اچھے شاعر نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی تھے، حالانکہ وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو عزت و آرام کی زندگی کو دوسرے کاموں پر ترجیح دیتا تھا۔ لیکن چک بست نے قوم کی بہبود اور بہتری کے لیے اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑا۔ اس وقت ہندوستان پر سامراجی حکومت تھی، لوگ چاہتے تھے کہ ملک آزاد ہو۔ چک بست کو بھی اپنے ملک سے بہت محبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مجموعہ کلام کا نام صبح وطن رکھا۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں وطن اور حب وطنی سے متعلق نظمیں ہیں۔ بعض نظمیں سیدھی، صاف اور سہل زبان میں لکھی گئیں، مثلاً ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک خاک ہند وغیرہ۔ آل احمد سرور آگے لکھتے ہیں کہ قوم کی آزادی سے متعلق چک بست کا نظریہ ہمارے لبرل سیاست دانوں کے تصور سے ملتا ہے۔ صبح وطن کے دوسرے حصے میں زیادہ تر اصلاحی مذہبی نظمیں ہیں، اس میں بھی زیادہ تر مسدس میں لکھی گئی ہیں۔ ان کی ایسی نظموں سے سب سے دلچسپ نظم لڑکیوں سے خطاب لکھی ہے۔ چک بست عورتوں کی آزادی کے بارے میں حد ادب کے قائل تھے۔
چک بست کی ایک نظم رامائن کا ایک سین بھی بہت مقبول ہوئی۔ ان کے مجموعے کلام کے تیسرے حصے میں مرثیے ہیں، یہ صرف غم کی داستانیں ہیں۔ ان میں چک بست نے سیرت نگاری کا بھی فرض ادا کیا ہے۔ چک بست نے غزلیں بھی لکھی ہیں جن میں حسن و عشق کے معاملات کے بجائے اصلاحی، اخلاقی اور حب الوطنی کی سرشاری بھی ہے۔ چک بست جو کہ حساس طبیعت کے مالک تھے، اس لیے ان کے انداز بیان میں رعنائی اور رنگینی ہے، اور وہ جوانی ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس لیے ان کے کلام کی تعداد کم ہے، مگر جدید اردو ادب ان کے اسی کلام کی رنگینی سے باغ و بہار ہے۔ تو یہاں پر ہمارا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم الفاظ معنی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی۔ تو یہ الفاظ ہے، اس کے معنی: طباع، طبع کی جمع طبیعتیں، بہبود بہتری بھلائی، مشاعر مشہور کی جمع مشہور لوگ، فردوس گوش کانوں کو خوشگوار یا اچھی لگنے والی آواز، لبرل آزاد خیال روادار، سریر تخت، تربت کو عنبرین کرنا، قبر کو عنبر کی خوشبو سے بھرنا، تیغ زن تلوار چلانے والا، قلعہ شکن مراد قلعہ فتح کرنے والا، خم شراب کا مٹکا، قادر الکلامی قدرت کلامی۔ اس کے بعد ہے ترمیم کاٹ چھانٹ رد و بدل، بسم اللہ سے تمم تک، شروع سے آخر تک، بسم اللہ سے تمت تک، شروع سے آخر تک، فگاں آوازاری، عیاں ظاہر نمایاں، اسیر دام جال میں پھنسا ہوا، اقبال بلندی جرار بہادر، برق فگن بجلیاں گرانے والا، ظفر فتح، روش خام غلط راستہ، توکل بھروسہ خدا پر کنایت۔ اب آگے دیکھیے، یہاں پر ہے کارساز کاموں کو بنانے والا، رفع بھلائی، دشنا خنجر کٹاری، فرد سیاں گناہوں کی فہرست، متاع پونجی، طبع رسا تیز ذہن، معاملہ بندی شہر میں ایسی باتوں اور معاملات کا بیان جو عاشق اور اس کے محبوب کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے حضر سفر کی ضد قیام، زلف گرا گیر بل کھائی ہوئی یا الجھی ہوئی زلف، گبر آتش پرست مراد کافر، ارک انفعال شرمندگی کے باعث آنے والا پسینہ، طفل شیر خوار دودھ پیتا بچہ۔ تو ہمارے الفاظ معنی ہو گئے مکمل۔ اب ہم سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے بک کے جو ہے مشقی سوال لیں۔ تو پہلا سوال ہے، چک بست نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ماحول کیا تھا؟ چک بست نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ تیزی سے بدل رہا تھا، قدامت پرستی کا رنگ برقرار تھا، مگر کچھ لوگ نئی تہذیب سے متاثر ہو رہے تھے۔ اس ماحول میں طباع زیادہ مشتعل اور معیار زیادہ سخت تھے۔ ان لوگوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کچھ تبدیلی اور اصلاح چاہتے تھے۔ چک بست بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ وہ روشن خیال اور تعلیم یافتہ تھے اور زمانے کا رخ دیکھ کر چاہتے تھے کہ معاشرے اور معاشرات میں جو خامیاں ان کی اصلاح اور ترمیم کی جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، چک بست کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ چک بست کے کلام کی سب سے بڑی خوبی حب الوطنی، اصلاحی پہلو اور فلسفیانہ ناسیانہ انداز ہے۔ وہ ملک کے رہنے والوں کو وطن کی محبت سے سرشار دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی نظمیں لکھی جو حب الوطن، ہندوستان کی قدیم عظمت اور اس کے مشاعر سے تعلق رکھتی ہے۔ آوازۂ قوم ان کی ایسی نظم ہے جس میں قوم کی آزادی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انہوں نے جن سیاسی لیڈروں گوکھلے اور تلک وغیرہ کی موت پر مرثیے لکھے ہیں، ان سے بھی وطن سے محبت جھلکتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس مضمون میں شامل اشعار میں چک بست، اقبال اور اصغر تینوں نے کس خیال کو پیش کیا ہے؟ تحریر کیجیے۔ تو دیکھیے جواب ہے، ان تینوں شاعروں نے اپنے گناہگار ہونے کے احساس اور خدا کی شان کریمی اور رحمت عام کے خیال کو پیش کیا ہے کہ خدا ہم گناہگاروں کو معاف کر دے گا اور اس کی رحمت عام ہوگی، یہی اس کی شان کریمی ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، مسدس کسے کہتے ہیں؟ تو یہ والا جو سوال، اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں، خاص طور سے دھیان رکھیے گا آپ لوگ۔ تو جواب ہے، مسدس اس پابند نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔
ان 6 مصروں میں سے پہلے 4 مصرے جو ہیں ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ 5ویں اور 6ٹھے مصرے کی ردیف قافیہ ان 4 مصروں سے الگ ہوتے ہیں، لیکن 6 مصروں کا وزن ایک ہی ہوتا ہے۔ مثلاً اپنی نگاہ کرم کار ساز پر صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو کہ حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کی بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامان مادر سے کم نہیں۔ تو مسدس کے اس بند میں پر، اگر، حضر اور بے خبر قافیہ ہیں، جبکہ 5ویں مصرے میں غم اور 6ٹھے مصرے میں کم قافیہ ہیں، لیکن اس میں جو ہے ردیف نہیں ہے، 6ٹھے والے میں نا ردیف نہیں ہے۔ خیال رہے بند کے پہلے 4 مصروں میں ردیف نہیں ہے، البتہ مصروں میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ عملی کام ہے، مندرذیل کے واحد لکھیے۔ تو یہ واوین، طبائع، مشاعر، یہ مراسی، تو یہ ان کی ہمیں واحد لکھنی ہے۔ تو جمع ہے واوین، تو دیواوین، تو اس کی جمع واحد ہے دیوان، مشاعر مشہور، طبائع طبیعت، مراسی مرثیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کو اچھے سے دیکھ لیں گے، دواوین ہے دواوین، تو اس کی جمع ہے دیوان، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پر ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو ہمارا چیپٹر یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، ایکسپلین کیا ہے، وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، اور کمنٹ کر کے مجھے سجیشن بھی دیجیے، آپ لوگ بتائیے، اور تاکہ آپ لوگوں کی جو آپ کے دوست وغیرہ ہوں ضرورت مند، ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، ان کو ہیلپ مل سکے میری ویڈیو کے ذریعے۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے میری بھی ہیلپ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔